السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ امین النحو میں غیر منصرف کے اسباب کو پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے ان میں سے کچھ اسباب کو پڑھ لیا تھا، جیسے عدل، وصف، تانیث، معرفہ اور وزن فعل، ان سب کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم لوگوں کو عجمہ کے بارے میں پڑھنا۔ عجمہ جو غیر منصرف کا سبب ہے، اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے، جیسے کہ ابراہیم۔ عجمہ کسے کہتے ہیں؟ عجمہ غیر عربی لفظ کو کہتے ہیں۔ عجمہ کسے کہتے ہیں؟ غیر عربی لفظ کو۔ غیر عربی لفظ یعنی وہ لفظ جو عربی نہ ہو، بلکہ وہ لفظ کسی دوسری زبان کا ہو، پھر بعد میں اس زبان سے عرب والوں نے لے کر کے اسے عربی میں استعمال کیا ہو۔ عجمہ کسے کہتے ہیں؟ غیر عربی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ جس کو عربوں نے نہ بنایا ہو، بلکہ کسی دوسرے نے بنایا ہو، لیکن بعد میں عربوں نے ان سے وہ لفظ لے کر کے عربی میں استعمال کیا ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ عجمہ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے وہ فارسی زبان، انگریزی زبان، اردو زبان، سنسکرت زبان، یہ سارے زبان ہے نا، عربی زبان، یہ سارے زبان ہے نا، ترکی زبان۔ تو عجمہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو کسی دوسرے نے بنایا ہو۔ مثال کے طور پہ جو لوگ جاپانی بولتے ہیں، انہوں نے اس لفظ کو بنایا، یا جو لوگ ترکی بولتے ہیں، انہوں نے اس لفظ کو بنایا، لیکن بعد میں عربوں نے کیا کیا؟ ترکوں سے، جاپانیوں سے اس لفظ کو لے کر کے اس میں استعمال کیا، عربی میں استعمال کیا۔ تو ایسے لفظ کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ عجمہ بولیں گے۔ عجمہ یعنی جس کو کسی دوسرے نے بنایا ہو، لیکن بعد میں عربوں نے ان سے لے کر کے اسے عربی میں استعمال کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عجمہ بولتے ہیں۔ اور عجمہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف کا سبب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ابراہیم، اس میں غیر منصرف کا ایک سبب عجمہ پایا جا رہا ہے۔ کیسے ہم نے یہ جانا کہ اس میں غیر منصرف کا سبب عجمہ پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابراہیم ایک ایسا لفظ ہے جس کو کسی دوسرے نے بنایا ہے، لیکن بعد میں عربوں نے اسے عربی میں استعمال کر دیا۔ یہ چونکہ عجمہ ہے، یہ غیر عربی لفظ ہے، اسی لیے ہم لوگ کہیں گے کہ اس میں غیر منصرف کا ایک سبب عجمہ پایا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، غیر منصرف کی تعریف ہم نے کیا پڑھی ہے؟ جس میں غیر منصرف کے دو سبب پائے جائیں، یا ایک سبب جو دو کے برابر ہو وہ پائے جائیں۔ دیکھیں، عجمہ یہ اکیلے دو کے برابر ہے؟ نہیں۔ عجمہ یہ اکیلے دو کے برابر ہے؟ نہیں، یہ اکیلے دو کے برابر نہیں ہے۔ تو اس میں غیر منصرف کا دوسرا سبب کون سا پایا جا رہا ہے؟ غیر منصرف پڑھنے کے لیے دو سبب پائے جانے چاہیے نا، تو اس میں غیر منصرف کا دوسرا سبب کیا پایا جا رہا ہے؟ غیر منصرف کا دوسرا سبب کیا پایا جا رہا ہے؟ علم۔ یہ نام ہے نا مردوں کا، یہ مرد کا نام ہے نا، تو اس میں غیر منصرف کا دوسرا سبب کیا پائے گا؟ علم پایا جائے گا۔ اب ہم لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ اب ہم لوگ اس کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ کیوں غیر منصرف پڑھیں گے؟ کیونکہ اس میں غیر منصرف کے دو اسباب عجمہ اور علم پائے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، آگے دیکھیے، آگے ہے جمع۔ جمع یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ جمع کیا؟ غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ اور یہ جمع جو غیر منصرف کا سبب ہے، یہ اکیلے کتنے کے برابر ہے؟ یہ اکیلے دو سبب کے برابر ہے۔ اس کے اندر کتنی طاقت ہے؟ یہ اکیلے دو سبب کے برابر ہے، اور یہ اکیلے ہی غیر منصرف بننے کی طاقت رکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ جمع جو ہمیں دو سے زیادہ کے بارے میں بتایا ہے، جو ہمیں تین یا تین سے زیادہ کے بارے میں بتایا، اسے کیا بولتے ہیں؟ جمع بولتے ہیں۔ تو کیا سارے الفاظ جو ہمیں تین سے زیادہ کے بارے میں بتلاتے ہیں، تین یا تین سے زیادہ کے بارے میں بتلاتے ہیں، وہ سارے الفاظ غیر منصرف ہوں گے، یا یہاں جمع سے مراد کوئی خاص جمع ہے؟ تو وہ جمع
تو جمع منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ جمع منتہی الجموع اس جمع کو کہتے ہیں جس کی ہم لوگ اب آگے جمع مکسر نہیں بنا سکتے، جس کی اب ہم لوگ آگے جمع تکسیر نہیں بنا سکتے۔ ایک چیز دیکھ لیجئے، عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی ایک بار ہم لوگ جمع مکسر بنا دیتے ہیں، جن کی ایک بار ہم لوگ جمع تکسیر بنا دیتے ہیں، پھر بعد میں اس جمع تکسیر کی بھی جمع تکسیر بن جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا کہا کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہم نے ایک بار جمع مکسر بنا دی، پھر اس جمع مکسر کا بھی جمع مکسر بن جاتا ہے کبھی کبھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جمع منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع جس کی اب آگے ہم لوگ جمع مکسر نہ بنا سکتے۔ اگر کوئی جمع منتہی الجموع ہے تو ہم لوگ اس جمع کی اب آگے جمع مکسر نہیں بنا سکتے۔ ہم لوگ کیسے جانیں گے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے؟ تو اس کے پہچاننے کا 3 طریقہ ہے۔ جمع منتہی الجموع کو ہم لوگ کیسے پہچانیں گے؟ اس کے پہچاننے کا کتنا طریقہ ہے؟ 3 طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ دیکھیے ایک چیز اور، اس سے پہلے اس کا طریقہ جاننے سے پہلے ایک چیز اور جان لیجئے کہ دیکھیں مفرد میں، واحد میں الف نہ ہو اور جمع میں اگر الف آ جائے تو اس الف کو کیا بولتے ہیں؟ الف جمع، یعنی وہ الف جو واحد میں نہیں تھا اب کس میں آ رہا ہے؟ جمع میں آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا بتلایا کہ وہ الف جو واحد میں نہ ہو اور وہ جمع میں آ جائے تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ الف جمع بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو جمع منتہی الجموع ہم لوگ کیسے پہچانیں گے؟ اگر الف جمع کے بعد 2 حرف ہیں اور دونوں متحرک ہیں، دونوں پہ حرکت ہے، تو ہم اس کو کیا بولیں گے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ جیسے مساجد، اس کی واحد کا مسجد، واحد میں الف ہے نہیں، مساجد جمع میں الف آ گیا نا تو اس کو کیا بولیں گے؟ الف جمع۔ یہ الف جمع ہے نا، الف جمع کے بعد 2 حرف ہے اور دونوں متحرک ہے، دونوں پہ حرکت ہے، تو اگر الف جمع کے بعد 2 حرف ہے اور دونوں متحرک ہے، دونوں پہ حرکت ہے، تو ہم اس کو کیا بولیں گے کہ یہ جمع منتہی الجموع۔ تو مساجد الف جمع کے بعد 2 حرف ہے اور دونوں متحرک ہے، تو ہم مساجدوں کو کیا بولیں گے؟ جمع منتہی الجموع بولیں گے۔ اور یہ مساجدوں کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ اس میں تو غیر منصرف کا صرف ایک سبب پایا جائے، جمع منتہی الجموع، تو یہ کیسے غیر منصرف ہوگا؟ اس کے اندر غیر منصرف کا صرف ایک سبب پایا جائے اور اسی ایک سبب کے وجہ سے غیر منصرف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جمع منتہی الجموع جو غیر منصرف کا سبب ہے یہ اکیلے کتنے کے برابر ہے؟ یہ اکیلے 2 سبب کے برابر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو پہلا طریقہ ہم نے جان لیا جمع منتہی الجموع پہچاننے کا۔ اگر الف جمع کے بعد 2 حرف ہیں اور دونوں متحرک ہیں، دونوں پہ حرکت ہے، تو ہم لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ جمع منتہی الجموع بولیں گے۔ اور اس کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ غیر منصرف پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ غیر منصرف پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہوگا؟ جمع منتہی الجموع کا ایک سبب پایا جائے گا اور یہ جمع منتہی الجموع یہ اکیلے کتنے کے برابر ہوتا ہے؟ 2 کے برابر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، آگے دیکھیں۔ دوسرا طریقہ جمع منتہی الجموع پہچاننے کا، اگر الف جمع کے بعد 3 حرف ہے اور بیچ والا ساکن ہے تو اس کو بھی ہم لوگ کیا بولیں گے؟ جمع منتہی الجموع بولیں گے۔ جیسے موازین، یہ میزان ہے، ترازو، اس کی جمع کیا؟ موازین۔ یہاں دیکھیں زا کے بعد الف ہے واحد میں اور یہاں جمع میں واو کے بعد الف، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو الف جمع میں آیا ہوا ہے یہ واحد والا نہیں ہے بلکہ یہ کون سا الف ہے؟ یہ الف جمع ہے۔ تو میں نے دوسرا طریقہ کیا بتایا جمع منتہی الجموع کو پہچاننے کا کہ اگر الف جمع کے بعد 3 حرف ہو اور بیچ والا کیا ہے؟ ساکن ہو، تو اس کو بھی ہم لوگ کیا بولیں گے؟ جمع منتہی الجموع بولیں گے۔ تو موازین یہ جمع منتہی الجموع ہے اور یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اس کو ہم لوگ غیر منصرف پڑھیں گے کیونکہ اس میں غیر منصرف کا سبب جمع منتہی الجموع پایا جا رہا ہے اور جمع منتہی الجموع یہ اکیلے کتنے کے برابر ہے؟ 2 سبب کے برابر ہے۔ ایک اور مثال لے لیجیے، مساکیح،
मसाबीह मिसबाह की जमा में जो अलिफ आया है ये अलिफ जमा है, स्वाद के बाद में यहाँ बा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि मिसबाह वाहिद में जो अलिफ है ये अलिफ जमा में नहीं है, बल्कि जमा में जो अलिफ है उसको क्या बोलेंगे, अलिफ जमा बोलेंगे, वो दूसरा अलिफ है। मैंने क्या बोला कि अलिफ जमा के बाद अगर 3 हर्फ है और बीच वाला साकिन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जमा मुतहल जुमू बोलेंगे, और उसको हम लोग गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे, क्योंकि जमा मुतहल जुमू ये अकेले 2 सबूत बराबर होता है। एक और मिसाल देख लीजिए, तीसरा तरीका देख लीजिए, दवाब। अगर ये दाबतुन इसकी जमा है दाबतुन, देखिए जमा में जो अलिफ आया वो अलिफ जमा है, मुफरद वाला नहीं है, वाहिद वाला नहीं है। तीसरा तरीका जमा मुतहल जुमू पहचानने का, अगर अलिफ जमा के बाद एक हर्फ है और उस पर तशदीद है, वो मुशद्दद है, तो जमा मुतहल जुमू होगा और वो गैर मुंसरिफ बनेगा, क्योंकि जमा मुतहल जुमू ये अकेले 2 के बराबर होता है। बात समझ आ रही है? तो हमने क्या जान लिया, जमा मुतहल जुमू की तारीफ जान ली। जमा मुतहल जुमू वो जमा जिसके अब हम लोग आगे जमा मुकस्सर ना बना सके। हम लोग जमा मुतहल जुमू को कैसे पहचानेंगे ये भी जान लिया। पहचानने का मैंने 3 तरीका बतलाया। पहला तरीका ये है कि अगर अलिफ जमा के बाद 2 हर्फ हैं और दोनों मुतहर्रिक हैं, दोनों पे हरकत है, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि जमा मुतहल जुमू है, और ये और उसको गैर मुंसरिफ पढ़ा जाएगा, क्योंकि जमा मुतहल जुमू ये अकेले 2 के बराबर होता है। दूसरा तरीका मैंने बताया कि अगर अलिफ जमा के बाद 3 हर्फ हैं और बीच वाला साकिन है तो उसको भी हम लोग गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें एक सबूत गैर मुंसरिफ का जमा मुतहल जुमू पाया जा रहा है, और ये अकेले कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तीसरा तरीका मैंने बताया कि अगर अलिफ जमा के बाद एक हर्फ है और मुशद्दद है तो भी जमा मुतहल जुमू कहलाएगा, और उसको हम लोग गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे, क्योंकि जमा मुतहल जुमू ये अकेले 2 सबूत बराबर है। समझ में आ रही बात? अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।